اور یہ بھی نہیں فرمایا انا آتیناکل کوثر، یہ بھی نہیں فرمایا انا آتیناک، جیسے قرآن مجید کے لیے کہا، قرآن مجید اور سبع مثانی کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، آتینا تے کے ساتھ اس کا معنی بھی ہوتا ہے دینا، انا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے بے شک آپ کو قرآن اور بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں آپ کو عطا کی، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي، تو قرآن بھی ہے اور قرآن العظیم۔ یہاں آتینا تے کے ساتھ نہیں فرمایا، فرمایا انا اعطینا توئے کے ساتھ ہم نے آپ کو عطا کر دی، تو آتینا میں بھی دینا ہے اور اعطینا میں بھی دینا ہے، اور دونوں کے دینے میں فرق یہ ہے کہ آتینا کہہ کر جو کچھ وہ دیتا ہے وہ صرف دینا ہے، اس کا مالک نہیں بناتا، متصرف نہیں بناتا۔ اب قرآن میں حضور تصرف نہیں کر سکتے، رد و بدل نہیں کر سکتے، ایک حرف کو بھی حضور نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، وہ قرآن صرف دیا ہے تاکہ امت تک پہنچا دیں، اور جس چیز پر عطا کا لفظ کر دے اعطینا، اس میں عطا کے ساتھ ملکیت بھی دے دیتے ہیں کہ محبوب ساری عطاؤں کی کثرت اور سب کثرتوں کی نہایت، جو کچھ دیا محبوب وہ ادھار نہیں دیا، اس کا مالک بنا دیا، اس کا مالک بنا دیا، امانتاً نہیں دیا کہ رکھ لے پھر لے لیں گے، نہیں محبوب اب تو مالک ہے، جس کو چاہے جتنا بانٹ دے دے دے، تجھے مالک بنا دیا۔ اب جب اتنی عطاؤں کی کثرت ہو اور ان کثرتوں کی نہایت ہو اور پھر اس نہایت کی ملکیت ہو، کل عطاؤں کی کثرت ہو اور ساری کثرتوں کی نہایت انتہا ہو اور اس انتہا کی ملکیت ہو، جب یہ مقام دے دیا جائے تو فرمایا محبوب جب اتنا انعام کیا تو کیا کر فصلی لربک وانحر، اب آپ اس شکرانے میں نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، نماز پڑھیے قربانی دیجیے، تو اللہ کی عطا جس پر جتنی ہو اس کا سر اللہ کے حضور اتنا ہی سجدے میں جھکنا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس پر اللہ کی جتنی عطا بڑھتی چلی جائے وہ اللہ کے حضور اتنی عبادت بڑھا دے، اتنے سجدے کرے، یہ شکرانہ ہے۔ اور صرف نماز نہیں، وانحر پھر قربانی بھی دے، پھر قربانی بھی دے۔ تو دیکھیے چونکہ ہم نے محبوب عطاؤں کی انتہا کر دی، لہذا محبوب آپ بھی سخاوت کی انتہا کر، اور سخاوت ہوتی ہے، ایک جود ہوتا ہے، ایک سخا ہوتا ہے، ایک اثار ہوتا ہے، اور اثار سے بڑھ کر ایک قربانی ہوتی ہے، نہر محبوب پھر تو قربانی دے۔ اور جب حضور یعنی ہماری عطاؤں کا حصہ قربانی کی شکل میں دے تو مطلب یہ ہو گیا کہ خود پھر جوڑوں کو ٹانکے لگا اور ہر ایک فقیر کو غنی کر دے، پھر حضور اتنا دیتے کہ کچھ بچا کے بھی نہ رکھتے، ایسی قربانی دیتے، پھر اپنے آرام کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی ہر شے کی قربانی دیتے، اتنی قربانی دیتے۔ اور لوگ ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے آ کے مانگا، آقا علیہ السلام نے کل بکریوں کا ریوڑ اس کو دے دیا، وہ اپنے قبیلے میں گیا اور جا کے کہا کہ خدا کی قسم یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا دلیل دیکھی تم نے، کیا علامت دیکھی؟ اس نے کہا اتنی عطا کرتا ہے کہ پیچھے کچھ بچا یا نہیں بچا مڑ کے دیکھتا ہی نہیں، تو جو عطا میں پیچھے مڑ کے نہ دیکھے وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ وانحر محبوب پھر تو بھی قربانی کر، ایسی عطائیں کر کے مڑ کے نہ دیکھ، کیونکہ تیرا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا، ان کے خزانے خالی ہوتے ہیں جن کو دینے والے کمزور ہوتے ہیں، تو دینے والے تیرے پیچھے میں ہوں، تو جتنی قربانی دے تیرے خزانے بھرے رہیں گے۔ وانحر، تو اللہ کی عطا ہو تو پھر بندہ اس پر سخا کرے، اللہ کی عطا ہو تو بندہ اس پر سخا کرے، اور عطا کوثر کے درجے کی ہو تو سخا بھی انتہا کر دے، سخاوت میں بھی انتہا کر دے۔ اور اس کی ایک برکت تو یہ ہوگی کہ عطائیں بڑھیں گی، اور دوسری برکت اس کی یہ ہوگی ان شانئک ھو الابتر، جب عطائیں بڑھیں، جب اللہ پاک کی عطا بڑھتی ہے، کسی پر جتنی عطا اور نعمت بڑھتی ہے اتنے حاسد بڑھتے ہیں۔ جس شخص پر اللہ کی جتنی عطا بڑھتی ہے، جس شخص پر اللہ کا جتنا کرم بڑھتا ہے، جس پر اللہ کی جتنی نعمت اور اللہ کے جتنا انعام و اکرام بڑھتے ہیں، جتنی عنایت اور نوازشیں بڑھتی جاتی ہیں، اتنا اس کے حاسد بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کے خلاف حسد بھی اتنا ہی بڑھتا ہے۔ تو جب حاسد بڑھتے ہیں تو حاسد سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا، اس سے دشمنی کرو، باقی کسی انسان سے دشمنی جائز نہیں۔
پھر میں نے ساتویں چیز یہ سیکھی آپ کی صحبت سے کہ ہر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جد و جہد کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، مال کمانے کی، رزق کمانے کی تگ و دو کرتا ہے، اور اتنی تگ و دو کرتا ہے کہ اتنا مبالغہ کرتا ہے معاش کے کمانے میں، رزق کے کمانے میں، مال و دولت کے کمانے میں، کہ حلال اور حرام کے فرق کو بھی مٹا بیٹھتا ہے، شبہات کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے، شبہات کو، جہاں شبہ ہے اس کو بھی پھلانگ دیتا ہے، حلال کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، حرام میں داخل ہو جاتا ہے، اس سے حتیٰ کہ اس مال کمانے کے پروسیس میں اپنے آپ کو ذلیل بھی کرتا ہے، مال کے لیے کرنا پڑتا ہے، اپنی قدر و منزلت بھی گواتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اس باب میں وہ کیا رہنمائی فرماتے ہیں، تو جب تأمل کیا تو مجھے اللہ کا یہ کلام میرے دل میں القاء ہوا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ نے فرمایا کوئی اپنے پاؤں پر چلنے والا، کوئی کیڑا مکوڑا ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی جانور ہے، کوئی انسان ہے جو زمین پہ چلتا ہے، اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ جب رزق اللہ کے ذمے ہے اور بندے کے ذمے حلال کی حد کے اندر صرف تدبیر ہے، تگ و دو ہے، حلال کی حد کے اندر، تو میں سمجھ گیا کہ میرا رزق اللہ نے مجھے پہنچانا ہی ہے، میری ذمہ داری تو اس رزق کو تلاش کرنے کی تگ و دو ہے جو حلال کے دائرے میں ہو، حرام کے دائرے میں داخل نہ کرے مجھے۔ تو اس کے بعد میں نے پورا توکل اللہ پہ کر دیا اور حرام، محرمات اور شبہات کی ساری سرزمینوں کو چھوڑ دیا اور اس راستے کو اپنا لیا اللہ کے توکل کے ساتھ، جس راستے میں صرف مجھے رزق حلال ملے جو اللہ نے میرے لیے مقدر کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے فرصت مل گئی اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی طاعت اور بندگی کے لیے۔ ہوا سے دنیا نے جو میری زندگی کے سب لمحات چھین لیے تھے، وہ کئی لمحات میرے پلٹ آئے میرے پاس، اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کے لیے کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید بیان فرمایا سورہ طلاق میں، اور فرمایا کہ یہ عام آدمی کے سمجھنے کی چیز ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ ہمیں زندگی میں پریشانیاں رہتی ہیں، الجھن رہتی ہے، مصائب و آلام رہتے ہیں، ہم اپسیٹ رہتے ہیں، تنگیاں پیدا آتی ہیں، زندگی میں پیدا ہوتی ہیں طرح طرح کی۔ فرمایا کہ آپ پوچھتے ہیں میں کیا کروں، ہم جاتے ہیں وظیفوں کی طرف، ہم پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی ورد دے دیں، یا دنیاوی طریقے ڈھونڈتے ہیں جس میں حلال اور حرام کا فرق مٹا دیتے ہیں، دنیاوی طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر دین کی طرف آئیں تو اہل دین سے ورد اور وظیفہ پوچھتے ہیں جس سے تنگیاں دور ہوں۔ ایک وظیفہ آج مجھ سے بھی لے لو، اور میں جو وظیفہ دے رہا ہوں یہ میرا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ دیکھو بندے کا دیا ہوا وظیفہ زیادہ طاقتور ہوگا یا اللہ کا دیا ہوا وظیفہ طاقتور زیادہ ہوگا؟ بتائیں کس کا وظیفہ زیادہ پاورفل ہوگا؟ اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ پاک نے وظیفہ دیا، جس کو پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مشکلات ہیں، غم ہیں، اندو ہیں، اور وہ وظیفہ چاہتا ہے، وظیفہ لے لے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کو وظیفہ تقویٰ کا دیا، تقویٰ اختیار کر لے، میں اس کو تنگیوں سے راستہ دے دوں گا، نکلنے کا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے دوں گا۔ تقویٰ انسان کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، اس کی راستہ کیا دیتا ہے؟ اس کی تنگی خود فراخی اور وسعت میں بدل دی جاتی ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مالی مشکلات آتی ہیں نا، مالی مشکلات میں آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، سنا بے حد و حساب مہنگائی ہو گئی ہے، ہسٹری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، مہنگائی ہے نا۔ اب اس مہنگائی میں صاحب ظاہر مالی مشکلات آتی ہیں، ان کا بھی وظیفہ دیتا ہوں، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہی من یتق اللہ، تقوی اختیار کرو، یرزقہ من حیث لا یحتسب،
میں تمہیں اتنا رزق دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تنخواہ تھوڑی ہوگی مگر تقوی کے ذریعے تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی، انکم تھوڑی ہوگی مگر تقوی کے طریق سے تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی، وسائل تھوڑے ہوں گے